السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی معاشرہ کی بقا کے لیے جو چیز لازم اور ضروری ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ کسی بھی معاشرے سے عدل و انصاف کو ختم کر دیا جائے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے کسی بھی معاشرے کے لیے عدل و انصاف کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ عدل و انصاف قرآن و سنت کے آئینے میں، قرآن مجید میں عدل کی اہمیت۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف کے سچے دائی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کچھ بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ ہر حال میں عدل کرو اور یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام عدل و انصاف کو بنیادی انسانی حقوق میں سے قرار دیتا ہے۔ اس میں مذہب، رنگ و نسل کا کوئی دخل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال اور جس کا انہیں ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، کہ وہ حقیقی طور پر نور کے ممبروں پر ہوں گے جو ان کے لیے باعث عزت و تکریم ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا حاکم قیامت دن اللہ کو دوسرے سب بندوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوگا۔ اس کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ظلم کرنے والا حاکم ہوگا۔ چونکہ حاکم کے پاس قوت اور طاقت ہوتی ہے، اس لیے قدم قدم پر اس سے ظلم کا عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد اس کو آگاہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن تم کو ہی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی عدالت میں ہمیشہ فیصلہ مظلوم کے حق میں ہوگا۔ اس لیے یہاں ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ قیامت میں اللہ کے محبوب بن سکو۔ قدم قدم پر اس سے ظلم کا عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد اس کو آگاہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن تم کو ہی بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی عدالت میں ہمیشہ فیصلہ مظلوم کے حق میں ہوگا۔ اس لیے یہاں ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ قیامت میں اللہ کے محبوب بن سکو۔ ہمارے معاشرے میں خوشامد کلچر اپنے عروج پر ہے۔ اپنے من پسند لیڈر کی ہر جائز ناجائز بات کا دفاع کیا جاتا ہے، جبکہ مخالف جماعت کے لیڈر پر بے جا تنقید کر کے عدل و انصاف کے راستے کو ترک کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمیں ہر حال میں حق بات کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ظالم حاکم کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہنے کو حدیث مبارکہ میں جہاد قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے پاس انصاف کی بات کہنا ہے۔ حکمرانوں اور عدل کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران کو صحیح بخاری میں مذکور اس اہم واقعہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بنو مخزومیہ کی خاتون فاطمہ بنت اسود چوری کے جرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی گئی۔ اس کے معاملہ نے قریش کو فکر میں ڈال دیا تھا، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے گا۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز ہیں، ان کے سوا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سفارش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان کا کوئی طاقتور آدمی چوری کرتا تو اس سے درگزر کر دیتے، جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ ہمارے معاشرے میں ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے حکمرانوں اور معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو کتاب و سنت میں بیان کردہ تعلیمات پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر صحیح طرح عمل ہو سکے، اور ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔